الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. ذکر نبی و آل نبی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا ذکر ہے، اللہ کے مصطفیٰ، اللہ کے مرتضیٰ اور اللہ کے مجتبی بندوں کا ذکر ہے. مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبی ان کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں. عزیزان محترم، یاد رکھیں یہ قانون الہی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کا ذکر بھی چنے ہوئوں سے کرواتا. یہ قانون ہے اللہ کا. یا اللہ، یقیناً یہ قانون ہے اللہ کا، یہ خدا کی حکمت ہے، خدا کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے یہ کہ اللہ یہ تذکرہ، یہ عزاداری، یہ ذکر نبی و آل نبی آج ہم سے کروا رہا ہے. یقیناً کیونکہ اس عزا کا محافظ اللہ ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ بھئی یہ عزاداری کون کروا رہا ہے، کون ہے جو اس ذکر کو کروا رہا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس ذکر کا مالک اللہ ہے، اس ذکر کا محافظ اللہ ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. ہے نا اللہ کا وعدہ؟ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں، تو حسین ابن علی تو وہ بندہ خدا ہے کہ جس کا سر کٹ گیا اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا. نیزے کی نوک پہ بھی اللہ کا ذکر کیا نا بلند. تو اب جب حسین ابن علی نے اللہ کا ذکر کیا تو پھر اب یہ ذکر حسین اللہ کروا رہا ہے. عزیزان محترم، اس لیے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عزاداری ختم ہو جائے گی، عزاداری پہ پابندی ہو جائے گی، یا عزاداری نہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی. توجہ کیجئے گا, توجہ ہے آپ کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی. تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو پتہ چل جائے کہ عزاداری بند کروانے والے قبروں میں ہیں, ذکر حسین جاری ہے, ذکر جاری ہے, اور یہ جاری رہے گا کیونکہ وعدہ اللہ کا ہے, ارادہ اللہ کا ہے. وعدہ الہی اور ارادہ الہی میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس لیے عزیزان محترم, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن توجہ سنیں, اس ذکر کی حکمت کو سمجھیں. بھئی یہ ذکر حکم رسول اللہ سے ہو رہا ہے. یہ ذکر کس کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے, ہماری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. مشہور حدیث ہے, آپ سب نے سنی ہے, لیکن میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. مشہور حدیث ہے نا, سنی ہے نا, کہ بھئی علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. توجہ کیجئے گا, نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو. علی کے ذکر سے یا علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. لیکن سوال یہ بنتا ہے اس ذکر میں کیا حکمت ہے, کیوں کریں؟ یا رسول اللہ علی کا ذکر کیوں, علی ہی کا ذکر کیوں, اور کسی کا کیوں نہیں؟ توجہ سنیں گا, میں ذرا حکمت بتاؤں گا. اچھا, ابھی میں اگر کسی سے بھی پوچھوں نا بھائی مولا علی کا ذکر کیوں, سب کہیں گے ثواب ملے گا. ثواب ہے بے شک, ثواب کے بارے میں پریشان نہیں ہوں, ثواب ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, 2 جملوں میں سنیے گا. ثواب مقصد دین نہیں ہے, رغبت دین ہے. توجہ ہے آپ کی, دین کی جانب لانے کے لیے ثواب ہے, لیکن اصل ہدف اور مقصد ثواب نہیں ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مجلس میں لانے کے لیے نیاز کا اہتمام ہوتا ہے یا نہیں؟ مومنین آتے ہیں, عزادار آتے ہیں, صحیح اچھی باتیں کریں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, عزاداروں کے لیے نیاز کا اہتمام کریں. مجلس میں لانے کے لیے اہتمام ہے, لیکن نیاز مقصد مجلس نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی, مقصد نہیں ہے, فائدہ ہے, اجر ہے, انعام ہے, اور واقعاً بہت بڑا یہ سعادت بھی ہے. یہ ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی ہے نا, بڑی سعادت ہے یہ. اب میں بہرحال ابھی نیاز کے فضائل نہیں پڑھ رہا, ابھی میں موضوع سے الگ ہو جاؤں گا. لیکن توجہ سنیں عزیزان محترم, نیاز ہے. جو نیاز کیا ہوتی ہے بھائی؟ ویسے تو ہم سید الشہداء علیہ السلام کی نظر دیتے نا, لیکن اگر نظر نہ بھی دیں تو دنیا صدقہ ہی حسین کا کھاتی ہے. جو انکار کرتا ہے وہ بھی حسین کا ہی کھا رہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کون نمک حلال ہے, کون نمک حرام ہے. کھاتے تو انہی کا صدقہ ہے نا اہل بیت کا, اللہ کے یہاں سے ملتا تو انہی کے, اللہ دیتا ہے, مگر انہی کے صدقے میں, انہی کے وسیلے سے. بس عزیزان محترم توجہ سنیں, نیاز مقصد مجلس نہیں ہے. مقصد مجلس کیا ہے سنیے گا. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. بھئی ابھی میں کسی سے بھی پوچھوں آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, سب کہتے ہیں جنت جانا ہے. ٹھیک ہے, جنت کے لیے, اور اچھی بات ہے جنت بھی, لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جنت بھی مقصد عبادت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مقصد اور کچھ ہوتے ہیں فائدے. دیکھیں میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں اس حدیث کی وضاحت کر سکوں, اور اس حدیث کی وضاحت ہو گئی تو مجلس کا جس مقصد کے لیے ہم آئے وہ آپ تک پہنچا سکیں گے. توجہ سنیں, ایک ہوتا ہے مقصد اور کچھ ہوتے ہیں فائدے. فائدے الگ چیز ہیں, مقصد الگ چیز ہے. لیکن ایک قانون ہے اللہ کا, جو لوگ فائدوں پہ نگاہ رکھتے ہیں انہیں مقصد نہیں ملتا. توجہ ہے, جو فائدوں پہ نگاہ رکھتے ہیں انہیں مقصد نہیں ملتا, لیکن جو مقصد پہ نگاہ رکھے فائدے خود مل جاتے ہیں. فائدوں کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں, فرض کریں اگر نجس کپڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا, مقصد اور فائدہ آپ کے ذہن میں رہے. نجس کپڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا, آپ نے وہ نجس کپڑا اٹھایا. توجہ سنیے گا, نجس کپڑا آپ نے اٹھایا اور آپ لے کے گئے واش بیسن میں پاک کرنے کے لیے. نجس کپڑا آپ نے ہاتھ میں اٹھایا, فقہی مسائل ہیں, فقہی مسئلہ ہے. آپ نے اٹھایا تو آپ نے واش بیسن میں لے جا کے کپڑا پاک کرنا شروع کیا. میں نے آپ سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کہیں گے کپڑا پاک کر رہا ہوں. توجہ سنیے گا, آپ کیا جواب دیں گے؟ کپڑا پاک کر رہا ہوں. لیکن جب آپ نے ہاتھ میں کپڑا اٹھایا تو ہاتھ بھی تو نجس ہوا. توجہ ہے آپ کی, ہاتھ بھی نجس ہوا نا.
لیکن جب میں پوچھوں گا آپ سے تو آپ یہ نہیں کہیں گے ہاتھ پاک کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کپڑا پاک کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مقصد ہے کپڑا پاک کرنا۔ اب جب کپڑا آپ نے پاک کیا نا تو ہاتھ الگ سے پاک نہیں کرنا ہے۔ کیا ہے فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ نے کپڑا پاک کیا تو آٹومیٹکلی ہاتھ خود پاک ہو گیا، ساتھ میں تو جو ہے خود پاک ہو گیا۔ اب میں آپ سے کہوں کیا کر رہے ہیں، آپ کہیں گے کپڑا پاک کر رہا ہوں۔ آپ کی نگاہ میں تھا مقصد تھا کپڑا پاک کرنا، فائدہ خود یہ ملا کہ ہاتھ خود پاک ہو گیا۔ بھئی ہاتھ الگ سے تو پاک نہیں کرنا ہے، ہاتھ خود پاک ہو گیا۔ مقصد آپ کا تھا کپڑا پاک کرنا، ہاتھ خود پاک ہو گیا۔ اسی طرح جب آپ نگاہ میں اپنی مقصد عبادت رکھیں گے کہ عبادت کا مقصد کیا ہے، آپ مقصد پہ توجہ دیں، فائدے خود ملیں گے۔ اور اللہ بہت غنی ہے، خدا غنی ہے، اس کی ذات، اللہ کی ذات بہت عطا کرتی ہے، وہ فائدے دے گا آپ کو۔ اب توجہ سنیے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عزاداری، یہ سب عبادتیں، ٹھیک ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ مولانا صاحب، آغا صاحب، ان کا مقصد کیا ہے؟ اب میں کسی سے بھی پوچھوں نا، کسی بھی مومن سے، سب کہیں گے بھائی ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جنت ہے، حوریں ہیں، مکانات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، میوے ہیں۔ اچھا یہ سب ہیں جنت میں، جتنا اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں سب کچھ ہے، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، سب ملے گا۔ لیکن توجہ سنیں، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، جنت پہنچ جانا کمال نہیں ہے۔ توجہ سنیے گا، جنت اللہ کی طرف سے اجر ہے، انعام ہے، جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ جنت عبادتوں کے فائدوں میں سے فائدہ ہے، مقصد عبادت نہیں ہے، مقصد عبادت نہیں ہے۔ مقصد عبادت ہم نے سمجھنا ہے عزیزان محترم، توجہ کیجئے۔ مقصد اور فائدے میں فرق آپ کو سمجھ آیا؟ میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جوانوں کے لیے آسانی ہو جائے، بزرگان بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں مقصد اور فائدے میں فرق سمجھ آیا؟ دوبارہ سنیے گا، مقصد پہ نگاہ رکھو، فائدے خود ملیں گے، اور اگر فائدوں پہ نگاہ رکھو گے فائدے ملیں گے، مقصد نہیں ملے گا۔ اس لیے نگاہ ہم نے رکھنی ہے مقصد پہ، ہدف پہ، ایم پہ، آپ اس پہ نگاہ رکھیں۔ اب عزیزان محترم توجہ سنیں، نماز کا مقصد کیا ہے؟ توجہ سنیے گا، نماز کا مقصد قرآن نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ جنت، حور، نعمتیں، وہ سب نماز کے فائدے ہیں۔ مقصد نماز پوچھا گیا تو قرآن کہتا ہے مقصد نماز یہ ہے تاکہ تم برائیوں سے رک جاؤ، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تاکہ تم برائیوں سے رکو، تاکہ تم غلط چیزوں سے رکو، نماز اس لیے ہے۔ اور جب تم اچھے انسان بنو گے تو یہ قرب خدا ہے، یہ قرب خدا ہے، یہی تو اصل قرب خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قربتاً اللہ، بھائی یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ قربت کیسے ملتی ہے اللہ کی؟ قربت جب ملتی ہے کہ جب ہم اپنے وجود کو پاکیزہ کریں، بس عزیزان محترم۔ اسی طرح ہر عبادت کا ایک فلسفہ ہے، ہر عبادت کی حکمت ہے۔ اب آئیں عزاداری کی جانب۔ اللہ کے نبی نے کہا، علی کے ذکر سے بات کلیئر ہو گئی، مقصد اور فائدے آپ کے ذہن میں رہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ کیوں یا رسول اللہ، کسی اور کا ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ توجہ سنیے گا، رسول اللہ نے علی کا ذکر کیوں؟ علی رسول کے داماد ہیں اس لیے، چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں اس لیے۔ تو ایک جملہ یاد رکھیں، رسول اللہ کے پاس رشتہ داریاں نہیں چلتی، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں، اللہ کے نبی رشتہ داریاں نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ حکم رب ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ لیکن اب یہاں ہم اس مقصد کو سمجھیں گے کہ کیوں یا رسول اللہ علی ہی کا ذکر کیوں؟ تو دو جملوں میں سنیے گا، دیکھیں دو جملوں میں سنیے گا، اور کسی کا ذکر کیوں نہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہر انسان دنیا میں ناقص ہے۔ توجہ سنیے گا، ہر انسان دنیا میں ناقص ہے۔ کسی اور کے لیے یہ حدیث کیوں نہیں آئی؟ کسی اور صحابی کے لیے نہیں آئی، کسی اور کے لیے نہیں آئی، صرف مولا علی کے لیے کیوں؟ اپنی مجلسوں کو، مجلس، اچھا میں مجلس کو ایکسپلین کروں، ذرا وضاحت کروں۔ مجلس عربی زبان میں، ہم ابھی اس کو مجلس کہتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں ہر گیدرنگ کو مجلس کہتے ہیں، جہاں آپ بیٹھو۔ اس لیے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا مسجد میں بیٹھو، عزا خانے میں بیٹھو، فرش عزا پہ بیٹھو تو علی کا ذکر نہیں، کہا جہاں بیٹھو علی کا ذکر کرو۔ بھائی جہاں بھی بیٹھو، اب آپ نے کہاں کہاں بیٹھتے ہیں آپ پورا دن، وہ آپ کو معلوم ہے، جہاں بیٹھو علی کا ذکر کرو۔ اب توجہ سنیے گا عزیزان محترم، اب یہاں پہ بات آ گئی بھائی یا رسول اللہ علی ہی کا ذکر کیوں، کسی اور کا کیوں نہیں؟ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ممبر جو ہے نا، ممبر
یہ ممبر، یہاں سے علی کا ذکر ہو. وجہ یہ ہے کہ یہ جو سننے والے آئیں گے نا، یہ ہے ناقص، علی ہے کامل. توجہ سنیے گا، میں ذکر علی کی حکمت بتا رہا ہوں. یہ ناقص ہے، علی کامل ہے. اب اگر کسی بھی اور ناقص کا رسول اللہ کہہ دیتے، علی کامل ہے، کامل یعنی مکمل، کمپلیٹ، اور ناقص ادھورے، آدھے، انکمپلیٹ. اب رسول اللہ اگر کسی ناقص کا کہتے تو بڑا عجیب نہیں ہو جاتا؟ ناقصوں کو ناقصوں کا سناؤ. توجہ ہے آپ کی؟ ناقصوں کو ناقصوں کا تذکرہ سناؤ تو ہم میں تو کوئی کمال ہی نہیں آئے گا. وجود میں کمال جب آئے گا جب کامل کا ذکر ہوگا. اس لیے یہ منبر ناقص نہیں، کامل کا ذکر ہوگا. کس کامل کا ہوگا؟ ایسے کا ذکر کرو جو بعد میں مسلمان نہیں ہوا، جو پیدا ہی مسلمان ہوا. بھئی ایسے کا نہیں جو بعد میں آئے. اب توجہ سنیے گا، کہا نا بھئی آپ کو معلوم ہے نا روایت کیا ہے؟ اب بعض کہتے ہیں نا بھئی فلاں نے جب کلمہ پڑھا، فلاں نے کب کلمہ پڑھا، فلاں نے کب پڑھا، مولا علی نے کب پڑھا. مولا علی نے کلمہ، مولا علی نے پیدا ہوتے ہی کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور، انجیل، قرآن. اب اس کا ذکر ہو نا جو دنیا میں آ کے مسلمان نہیں ہوا، بلکہ اس کا ذکر ہو جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے، اس کا ذکر ہو. اب توجہ سنیے گا، یہ ہے کامل. یہاں پہ ذکر کریں کس کا؟ اب توجہ سنیں، یہاں پہ ہمیں حکم کیا ہے؟ مولا علی کے فضائل سنائیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم فضائل سنائیں. یا رسول اللہ کیوں؟ علی کی شجاعت. توجہ سنیے گا، آپ کی توجہ میری طرف رہے. علی کی شجاعت، فصاحت، بلاغت، نجابت، کرامت، علم، حلم، تقوی، جتنا مولا علی کے وجود میں صفات عالیہ ہیں نا، ان کا تذکرہ کیا جائے. توجہ سنیے گا، ان کا تذکرہ کریں. اب توجہ سنیں، مولا علی کے فضائل. ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز یاد رکھیں، ابھی ایک بڑا مسئلہ ہمارے اندر وہ چلتا ہے، بھائی ممبر پہ کیا بیان ہے؟ فضائل پڑھیں، فضائل علی بیان ہو، اصلاح کریں، حالات حاضرہ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ پتہ ہے کیوں ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہم معصومین کی سیرت دیکھ ہی نہیں رہے کہ انہوں نے کیا پڑھا. توجہ سنیے گا، انہوں نے اس ممبر سے کیا دیا آپ وہ لے لیں. اب آئیں ذرا معصومین کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں. یہ ممبر مصائب کی جگہ بھی ہے، فضائل کی جگہ بھی ہے، اصلاح کی جگہ بھی ہے. اور معصومین اپنے دور میں اسی ممبر سے اس وقت کے جو دشمن تھے ان سے آگاہی اپنے شیعوں کو اسی ممبر سے دیتے تھے. تو کیا ہوا؟ حالات حاضرہ بھی بیان کر رہے ہیں معصوم، اصلاح بھی کر رہے ہیں اسی ممبر سے، فضائل بھی، مصائب بھی. تو اس لیے یہ تفریق کی جگہ نہیں ہے، اس پہ ساری چیزیں بیان ہوں گی کیونکہ یہی تو ممبر ہے، یہ سیرت معصومین ہے. اس لیے عزیزان محترم اب توجہ سنیے گا، فضائل علی کی حکمت سنیں. بھائی فضائل بیان کیے جائیں، مولا علی کی شجاعت پڑھی جائے، مولا علی کی فصاحت، بلاغت، نجابت، کرم، تقوی، جود، سخاوت. مولا علی کے وجود میں ہے نا یہ ساری صفات. آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. مولا علی کے وجود میں ساری صفات ہیں، یہاں بیان کی جائیں. ٹھیک ہے، بیان کریں گے یا رسول اللہ، لیکن ذکر کس کا ہوگا؟ جو کامل ہوگا. یہ آپ کے ذہن میں ہے، اور مقصد ذکر آپ کے ذہن میں ہے. مقصد الگ ہے اور فائدے الگ ہیں. ذکر کس کا ہوگا؟ جو کامل ہے. ٹھیک ہے، ہم کامل کا ذکر کریں، لیکن اس کا ذکر نہیں جس کو تم نے چنا، اس کا جس کو اللہ نے بنایا. توجہ سنیے گا، یہ مولا علی کے ذکر کی حکمت ہے. جس کو اللہ نے بنایا ہے، جس کو اللہ نے بعد نبی تمہارا امام بنایا، رہبر بنایا، حاکم بنایا، پیشوا بنایا. اب دیکھیں مشکلات پتہ کیا ہوئی زمانے میں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مشکلات یہ ہوئی کہ مولا علی کے فضائل چرانے کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں. ہو رہی ہیں یا نہیں؟ آج تک ہو رہی ہیں. کتابیں بھی بدل دی گئیں، حدیثیں بدلی گئیں، تحریفات، اس کو کہتے ہیں تحریفات، چینجز. بہت سارے کام ہوئے مولا علی کے فضائل چرانے کی. اور دنیا میں سب سے بڑا چور کون ہے؟ جو مولا علی کے فضائل چرائے. ٹھیک ہے، توجہ سنیے گا، فضائل چرانے کی بہت سارے ہوئے، اور لوگوں نے چاہا کہ ادھر سے فضائل مولا علی کے ہٹا کے کہیں اور لگائے جائیں. لیکن توجہ سنیں، مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا؟ فضائل علی جس نے بھی کہیں سے مولا علی کے وجود سے ہٹا کر کہیں اور لگانے کی کوشش کی، وہ جچا نہیں. توجہ سنیے گا، توجہ ہے آپ کی توجہ ہے تو میں آگے بڑھوں. وہ جچا نہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مثال یہ میں نے دی ہے کئی جگہ مجالس میں، آپ کی خدمت میں بھی دیتا ہوں. دیکھیں یہ میں قمیص پہنا ہوں
آپ اپنی قمیض پہنے، سب اپنے سائز کی قمیض پہنے، سائز کی، ٹیلر سے سلوائیے، ٹھیک ہے؟ یہ بچہ بیٹھا ہے، چھوٹا 4 ساڑھے 4 فٹ کا قد بچے کا ہو، توجہ سنیے گا، یہ مثال سمجھ آ گئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چھوٹا بچہ ہے 4 ساڑھے 4 فٹ کا، اس کو آپ 6 فٹ کے آدمی کی قمیض پہناتے، توجہ سنیے گا، اس کو آپ 6 فٹ کے آدمی کی قمیض پہنائے تو آپ، بچہ اچھا لگے گا، خوبصورت لگے گا، آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ آپ ہنستے ہوئے، بلکہ مذاق میں سب کہیں گے کارٹون لگ رہے ہو، یہ کہیں گے نا؟ تو کیا کہیں گے؟ کارٹون لگ رہے ہو، کیونکہ اس کے سائز کی قمیض نہیں ہے۔ اب یہ مثال تھی مطلب کی جانب آئیں، علی کے فضائل کی قمیض بنائی اللہ نے، اور وجود علی پہ چڑھائی بھی اللہ نے۔ اب اگر وہ قمیض اتار کے کہیں بھی پہناؤ گے وہ جچے گا نہیں، کارٹون نظر آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ یہ عزت اور یہ شرافت، یہ کرامت، یہ علم، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے نا، خدا کی طرف سے ہی آتا ہے یہ فضائل۔ اس لیے عزیزان محترم، فضائل اللہ وہاں دیتا ہے جہاں ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، رسپانسیبل کو فضائل دے۔ اس لیے مولا علی کو یہ جو فضائل کس نے دیے؟ ہم نے نہیں دیے، ہم نے نہیں دیے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ہم کسی کو بھی رضی اللہ نہیں بنا سکتے، توجہ سنیے گا، کیونکہ وہ اللہ بناتا ہے، قرآن بناتا ہے، قرآن کہتا ہے رضی اللہ و رضوا عنہ، دو طرفہ معاملہ یہ، جس سے اللہ راضی اور اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ اچھا، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، خالی ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ بھی تو ہونا چاہیے، اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ بس توجہ سنیں، اس لیے یہاں یہ فضائل اہل بیت کے مقابل جس کو بھی لایا گیا وہ نہیں چلا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضائل اگر عوام نے اہل بیت کو دیے ہوتے تو پھر تو چلیں کوئی ایڈجسٹ ہو جاتا، لیکن عوام نے نہیں دیے، یہ اللہ نے دیے، اللہ نے دیے۔ اس لیے عزیزان محترم، بس اس ذکر کی حکمت سنیں، زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ یہاں شجاعت علی سناؤ، خیبر، خندق، بدر، احد، یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بس آ کر یہاں پر سن کے اور داد دے کے چلے جاؤ، نہیں، آنے والا اگر بزدل تھا تو اس کو شجاعت علی اتنی سنانا اٹھ کر جائے تو بزدل نہ رہے، شجاع بن کے جائے، یعنی اس کے وجود میں تبدیلی آئے۔ لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا، مجلسیں، یہ مجلسیں، یہ عزاداری امام حسین کو کہیں پہنچانے کے لیے، امام حسین کا مقام اللہ نے بتا دیا دنیا کو، یہ مجلسیں امام حسین کو کہیں پہنچانے کے لیے نہیں ہیں، ہمیں حسین تک لے جانے کے لیے، ہمیں وہاں لے جانے کے لیے، یعنی ہمارے وجود کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ہمیں کچھ بنانے کے لیے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، میں ایک چیز بیان کروں آپ کی خدمت میں، یہ مجلسیں پتہ ہے کیوں ہیں؟ دو جملوں میں بس سنیے کہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ محب کو شیعہ بنایا جائے۔ میں فرق بیان کر دیتا ہوں، دیکھیں، محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے، یہ میں نے نہیں رکھا فرق، یہ معصومین نے رکھا ہے۔ محب وہ ہوتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً پاکیزہ ہے اس کا دل جس کے دل میں علی کی محبت ہے، پاکیزہ ہے وہ دل۔ محب وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ صرف محبت کرتا ہے، لیکن محبت کے بعد ایک اور اوپر کا درجہ ہے، وہ ہے اطاعت۔ توجہ ہے آپ کی؟ اطاعت، جو محبت علی سے کرے وہ محب ہے، اور جو اطاعت کے درجے میں آ جائے وہ شیعہ بن جاتا ہے۔ جی اگر دو جملوں میں سنیں، علی کو ماننا محبت علی، علی کی ماننا اطاعت علی ہے۔ اطاعت یعنی مولا علی کی ماننا، اس لیے یہ درجہ اوپر کا ہے، محب اور شیعہ میں فرق ہے۔ بہت سارے لوگ آتے تھے ائمہ کے پاس، لیکن مجھ جیسے لوگ آتے تھے، اب میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں، مجھ جیسے لوگ آتے تھے، آ کے کہتے تھے مولا انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام ہر کسی کا دعویٰ قبول نہیں کرتے تھے۔ امام حسین کے پاس آیا ایک شخص، کہنے لگا مولا انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا نہیں، ابھی تم ہمارے شیعہ نہیں بنے، ابھی تمہارے وجود کے اندر ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو ایک شیعہ میں ہوتی۔ توجہ سنیے گا، یہ کردار بڑا اہم ہے، یہ مجلس کردار سازی کے لیے تو ہے۔ امام حسین نے کہا ابھی تمہارے وجود میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر اس نے کہا مولا ابھی میں کیا کہلاؤں اپنے آپ کو؟ امام نے کہا ابھی صرف اتنا کہہ سکتے ہو انا من محبیکم،
میں آپ کا محب ہوں، شیعہ بننا باقی ہے. اس لیے عزیزان محترم اس درجے کو سمجھیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر محب اور شیعہ کا فرق سمجھ آ جائے. دیکھیں امام حسین، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، امام حسین جب کربلا آئے کتنے لوگ ساتھ آئے؟ 72 زیادہ مشہور تعداد، ورنہ 100 کے قریب بھی ہے، ٹھیک ہے 72 مشہور ہے، 72 افراد آ رہے ہیں. مدینہ سے امام حسین نکلے 28 رجب کو، کتنے لوگ آئے؟ کوئی نہیں آیا سوائے اپنے گھر والے. پھر اس کے بعد امام مکہ آ گئے. سنیے گا تھوڑی سی تاریخ سنے جوان. مکہ سے امام حسین نکل کے کربلا آئے، قربانی دی امام حسین. مکہ سے جب امام حسین نکلے تو ہزاروں مسلمان تھے وہاں. کتنے آئے ساتھ؟ 2 آدمی، صرف 2 افراد. یہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ. کتنا بڑا المیہ ہے. امام حسین کے 2 افراد ہیں. امام آ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، توجہ سنیے گا، پورا مکہ محب اہل بیت نہیں تھا؟ چاہنے والے وہاں مکہ میں نہیں تھے؟ بہت سارے تھے، ہزاروں تھے. مدینہ میں محب اہل بیت نہیں تھے؟ ہزاروں تھے. کوفہ میں ہزاروں تھے، بصرہ میں ہزاروں تھے، مدائن میں ہزاروں تھے، یمن میں ہزاروں تھے. ہزاروں محبین تھے، شیعہ 72 تھے. یہ پیروکار تھے امام حسین کے. یہ شیعہ یعنی پیروکار. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں، توجہ سنیے گا. ابھی بعض لوگ سوال کرتے نا آپ سے، میں یہاں ایک مثال دیتے کہ آپ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے بھائی یہ شیعہ ہیں کب سے؟ آپ گھبرایا نہیں کریں. دیکھیں گھبراتا وہ ہے جس کے بعد جواب نہ ہو. گھبراتا وہ ہے جس کے بعد جواب نہ ہو. توجہ سنیے گا. شیعہ کب سے ہیں سنیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. شیعہ پتہ ہے کب سے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا. عبداللہ ابن سبا ایک کہانی کا کردار ہے، افسانہ ہے، حقیقت میں ہے ہی نہیں. بعض لوگ ہم سے جوڑتے ہیں کہ بھائی آپ عبداللہ ابن سبا نے بنائے. نہیں، عبداللہ ابن سبا تاریخ میں کردار نہیں ہے، افسانہ ہے. سنیے گا تشیع کب سے، شیعہ کب سے. پہلی چیز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، غور سے سنیے گا. شیعہ فرقہ نہیں ہے، توجہ سنیے گا. شیعہ مکتب ہے، شیعہ آئیڈیالوجی ہے، شیعہ عنوان ہے، شیعہ تہذیب ہے، شیعہ راہ ہے، شیعہ تمدن ہے. پہلے تشیع کو سمجھے. تشیع کیا ہے؟ تشیع فرقہ نہیں ہے. فرقے کی ڈیفینیشن بتاؤں، اہل علم بتاتے ہیں، علماء عرفا سب کے نزدیک ہے. فرقہ اسے کہتے ہیں جو کہیں سے ٹوٹ کے بنے. اب آپ توجہ سنیے گا، ہم کیا کہلاتے ہیں؟ فقہ جعفری. اب میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، بس اتنی کافی ہے. فقہ جعفری ہمارے پاس روایتیں کہاں سے آئیں؟ امام صادق سے. امام صادق نے کہاں سے نقل کی؟ امام باقر سے. امام باقر نے امام زین العابدین سے. امام زین اوپر تک رسول اللہ تک. دیکھیں رسول اللہ سے سلسلہ چلا ہوا آیا، بیچ میں کہیں ٹوٹا نہیں. اب امام صادق کے بعد جو ٹوٹے وہ فرقہ ہے. توجہ سنیے گا، توجہ نہیں آپ کی. علم کلام کی بحث ہے. علم الکلام کے علماء کہتے ہیں بھائی ٹوٹنے والا فرقہ کہتے ہیں گروہ، شاخ، برانچ. تشیع شیعہ، شیعہ عربی زبان میں کہتے ہیں پیچھے چلنے والا، پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا. توجہ ہے آپ کی؟ پیچھے چلنے والا جو محبت دل میں رکھے وہ محب ہے، لیکن جو پیچھے چل پڑے اپنے امام کے وہ شیعہ ہے. جو چل پڑے، جو ان کی مانے، جو ان کے مطابق اپنے وجود کو ڈھالے، اپنی زندگی کو ڈھالے، یہ شیعہ ہے. تشیع مکتب ہے، مکتب آئیڈیالوجی ہے. تشیع فرقہ نہیں ہے. اب توجہ سنیں، مولا علی رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، رسول اللہ کے کزن چچازاد بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، جناب سیدہ کے شوہر بھی ہیں، امام حسن و حسین کے بابا بھی ہیں. لیکن مولا علی نے ان سارے رشتوں پہ کبھی فخر نہیں کیا. علی نے اگر فخر کیا تو سنیں، علی نے اپنے آپ کو شیعہ رسول ہونے پہ فخر کیا. مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا میں رسول کے پیچھے ایسے ہوتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا ہے. شیعہ کب سے ہیں؟ رسول اللہ کے پہلے شیعہ کو علی کہتے ہیں. علی کون ہے؟ رسول اللہ کے پہلے شیعہ فالوور. شیعہ فرقہ نہیں، فرقہ کے معنی میں نہیں، بلکہ فالوور، پیچھے چلنے والا. رسول کے پہلے شیعہ کو علی کہتے ہیں. اور خواتین میں رسول کی پہلی شیعہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. فالوور ہیں بی بی. اللہم صلی علی محمد.
ماشاءاللہ آپ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جناب خدیجہ کی ذات پہ اس سے بہتر صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں آگے گفتگو کروں، اس سے بھی بہتر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب کوئی آپ سے پوچھے بھائی شیعہ کب سے ہیں، تو آپ بتائیں جب سے رسول اللہ ہیں، رسول کے پہلے شیعہ، رسول کے پہلے فالوور۔ اس لیے عزیزان محترم، شیعہ اطاعت کرنے والے کو کہتے، پیچھے چلنے والے کو۔ یہ کربلا ہمیں جبھی سمجھ آئے گی جب ہم محب اور شیعہ میں فرق سمجھیں گے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، توجہ سنیے گا، سوال یہ بنتا ہے مولانا صاحب، علامہ صاحب، آغا صاحب، یہ بتائیں ہمیں کہ یہ شیعہ ملتے کہاں ہیں؟ کوئی مارکیٹ ہے، کوئی مال ہے، ایسا کوئی دکان ہے؟ توجہ سنیے گا، کوئی ایسی دکان، کوئی ایسا مال، کوئی ایسی مارکیٹ جہاں پہ شیعہ ملتے ہوں؟ توجہ سنیے گا، یہ کوئی آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں، فرشتے تھوڑی لاتے ہیں، الگ سے مخلوق تھوڑی ہے یہ کوئی۔ جو اہل بیت نے شیعہ بیان کیا وہ الگ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ سنیں، ایک سوال اور اٹھ سکتا ہے کہ بھائی کوئی ایسی فیکٹری، کوئی ایسی مل، کوئی ایسا کارخانہ ہے جہاں شیعہ بنتے ہیں؟ توجہ سنیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہے، زمین پہ ہے، کوئی ایسا کارخانہ ہے، کوئی ایسی فیکٹری ہے، کوئی ایسی مل ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ شیعہ بنتے ہوں؟ تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیں توجہ سنیں، یہ فرش عزا کے دروازے کھول دو، یہ عزاداری کا فرش علی کی بیٹی نے بچھایا۔ سنیں حکمت، محب حسین، عاشق حسین مجلس میں آئے گا، اس کے دل میں حسین کی محبت ہے، محب ہے، جبھی مجلس میں آیا ہے، مگر جب یہ آ گیا تو اب منبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے اس کو عشق حسین، ولائے حسین، تہذیب حسین، تمدن حسین، ولایت حسین، راہ حسین اور تعلیمات حسین اس کو ایسی بتانا، یہ آیا محب تھا، جب اٹھ کر جائے تو محب نہ رہے، شیعہ بن کر جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس عزیزان محترم، ہو گئی گفتگو تمام۔ شیعہ یعنی پیروکار۔ کون بنتا ہے شیعہ؟ یہ محب جب اپ گریڈ ہوتا ہے یہی بنتا ہے، الگ سے فرشتے نہیں لاتے کوئی مخلوق، یہی محب، یہ محب جب اپ گریڈ ہوتا ہے نا شیعہ بنتا ہے، یہی محب محبت کرنے والا ہے۔ امام حسین جا رہے ہیں سفر میں، سنیں توجہ سنیں، تاریخ کا کردار، بصرہ کا رہنے والا ہے، ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے، تاجر ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے امام حسین سے، لیکن ابھی صرف محب ہے، شیعہ نہیں بنا۔ امام حسین سے ملاقات ہوگی تو بنتا ہے۔ سنیں کیسے بنتا ہے، تاریخ کا ایک کردار بتا رہا ہوں۔ راستے میں سفر پہ امام حسین جا رہے ہیں، کربلا سے کچھ کلومیٹر پہلے خیمے لگے ہوئے تھے۔ امام نے کہا یہ کس کے خیمے ہیں؟ پوچھوایا خادم سے، گیا خادم پوچھ کے آیا، کہنے لگا یہ بصرہ کا رہنے والا ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے، کیا نام ہے؟ زہیر ابن قین۔ توجہ سنیے گا، زہیر ابن قین، شہدائے کربلا میں نام ہے زہیر۔ میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان بہتر جانتے، ایک بزنس مین تھا، تاجر تھا۔ امام نے کہا کس کے خیمے؟ کہا بصرہ کا رہنے والا ہے مولا، نام زہیر ابن قین۔ امام نے کہا جا کے کہو زہرا کے بیٹے نے بلایا۔ سنیں کردار، محب جب شیعہ بنتا ہے تو ایسے بنتا، محب ہی تو شیعہ بنتا ہے۔ ہر محب شیعہ نہیں ہوتا، مگر ہر شیعہ محب ضرور ہوتا، کیونکہ وہ اس درجے سے اوپر جاتا ہے۔ بس عزیزان محترم، امام نے کہا زہیر کو کہو کہ فرزند زہرا نے بلایا۔ تاجر تھے، بزنس مین تھے، سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں توجہ سنیے گا، بس یہ ادھر سے میں مصائب پہ آ رہا ہوں، توجہ سنیے گا۔ بزنس مین تھے اپنا، ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی تھی، وائف بھی تھی، اور ان کا کزن چچا زاد بھائی بھی تھا، اور کاروان تجارت کے کچھ لوگ ساتھ تھے جو ان کے بزنس کے ساتھی تھے۔ زہیر کھانا کھانے بیٹھے تھے، روایت کے جملے ہیں، زہیر کھانا کھانے بیٹھے تھے، زوجہ ساتھ تھی، بیوی بھی ساتھ تھی ان کی۔ آ کر خادم نے خبر دی کہ نبی کے نواسے نے بلایا۔ سنیں عزادارو، زہیر کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا، سوچ میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ جاؤں یا نہیں جاؤں، لیکن بڑی پاکیزہ ہے زہیر کی زوجہ، بڑی پاکیزہ ہے۔ ہمارا سلام اس زہیر کی زوجہ کو۔ کہتی ہے زہیر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہیں جاؤں۔ بڑی عظیم عورت ہے، بڑی پاکیزہ ہے۔ کہتی ہے زہیر یہ تو دیکھو بلایا کس نے، زہیر یہ دیکھو بلایا کس نے، ایک بار سن کے تو آ جاؤ، حسین کہہ کیا رہے ہیں۔ سننا عزادارو، سننا،
آ گئے زہیر آئے، امام حسین سے ملاقات کی، خیمے میں گئے اندر، امام حسین کے ساتھ خیمے میں اکیلے ملاقات ہوئی، سب باہر ہیں۔ راوی کہتا ہے جب زہیر اندر گئے تھے نا تو چہرے کی رنگت کچھ اور تھی، جب باہر آئے تو زہیر کے چہرے سے ایسا لگتا تھا جیسے کھوئی ہوئی چیز مل گئی۔ سنیں عزادارو، یہ محب شیعہ بن گیا، محب اطاعت کے درجے میں آ گیا، یہ کردار ہے تاریخ کا۔ زہیر واپس آئے اور اپنی زوجہ کو کہا کہ یہیں سے آپ یہ کاروان تجارت لو اور واپس جاؤ، مجھے میرا امام مل گیا، مجھے میرا امام مل گیا۔ بس عزادارو سننا، زوجہ زہیر جانتی تھی کہ حالات صحیح نہیں ہیں، امام بھی شہید کر دیے جائیں گے، زہیر بھی مار دیا جائے گا۔ زوجہ زہیر ذرا حالات سے واقف تھی۔ زوجہ زہیر کہتی ہے زہیر میری دو خواہشات ہیں، توجہ سنیے گا، کہتی ہے میری دو خواہشات ہیں۔ کہا بتاؤ بی بی کیا بات ہے؟ مجھے میرے مولا کے ساتھ جانا ہے، میں امام کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کہا بس دو خواہشات ہیں، میں روکوں گی نہیں، میں نے ہی تو بھیجا ہے، میری دو خواہشات ہیں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سب شہید ہو جائیں گے، سب قتل کر دیے جائیں گے، حالات اس طرح سب مار دیے جائیں گے۔ زہیر دیکھو اگر تم شہادت کے درجے پہ جاؤ نا، عزادارو سننا، کلیجہ تھام کے سننا، زوجہ زہیر کہتی ہے دیکھو اگر تم شہادت کے درجے پہ فائز ہو جاؤ نا، اس درجے پہ اگر تمہیں شہادت مل جائے، اور جب تم زہرا کی خدمت میں جاؤ تو کنیز کی سفارش ضرور کرنا۔ سننا عزادارو سننا، کہتی ہے جب سیدہ کی خدمت میں جاؤ نا، نبی کی بیٹی کی، تو کنیز کی سفارش کرنا۔ زہیر رونے لگے، کہتے بی بی کہاں حسین کی ماں، کہاں زہیر کا ماں۔ سننا عزادارو سننا، سن کے رونا، رونے کے دن ہے نا، گریے کے دن ہے نا، شرمانا نہیں ہے، رونا ایسے ہے جیسے زہرا چاہتی ہیں۔ جیسے امام باقر ابو بصیر کو کہتے تھے ابو بصیر میرے جد پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی۔ سننا عزادارو، بس چند جملے سننا، میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، جلوس ازا برآمد ہوگا، اللہ تمام عزاداروں کی حفاظت کرے، بس چند جملے سننا۔ زوجہ زہیر نے کہا میری ایک خواہش یہ ہے کہ اگر زہرا کی بارگاہ میں جاؤ تو کنیز کی سفارش کرنا کہ میں نے روکا نہیں۔ کہا بی بی دعا کر یہ مقام مل جائے۔ کہا دوسری بات کیا ہے؟ زوجہ زہیر کہنے لگی میری دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اس صحرا میں، اس اجنبی صحرا میں، اس بیابان میں تم اجنبی ہو، تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ اے زہیر حسین تو امیر کا بیٹا ہے، اے زہیر عباس تو امیر کا بیٹا ہے، علی اکبر تو امیر کا بیٹا ہے نا۔ اے زہیر مجھے اجازت اتنی دو کہ اگر تم قتل کر دیے گئے تو ایک کفن تمہاری لاش پہ بھجوا سکو۔ سننا عزادارو، حق ایسے نہیں بنتا، اگر ماتم آتا ہے نا تو ماتم بھی کرنا، زہرا راضی ہو۔ امام صادق فرماتے ہیں میرے جد پہ بلند آواز سے رویا کرو، رونے کے دن ہے۔ سننا عزادارو، دو جملے زہیر کی شہادت کے سن لو، دو جملے حسین کی یتیمہ کے پڑھوں گا، دو جملے بس سن لینا۔ زوجہ زہیر کہتی ہے کہ مجھے ایک کفن کی اجازت دو، حسین کو تو کفن مل جائے گا نا، وہ تو امیر کا بیٹا، عباس کو تو مل جائے گا نا، وہ تو امیر کا بیٹا ہے، علی اکبر کو بھی کوئی کفن دے دے گا، اے میرے زہیر تجھے کون کفن دے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے، کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے حسین کی سکینہ یتیم ہوئی تھی۔ سنو گے نا کیسے یتیم ہوئی تھی بچی؟ بابا سے کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا جس کا باپ نہ ہو نا اسے یتیم کہتے ہیں۔ بچی سمجھی یتیم وہی ہوتا ہے، کھڑی ہو گئی، جب بابا شہید ہوئے نا تو کھڑی ہوئی تھی، اور ذہن میں یہ تھا کہ کوئی آئے گا دست شفقت سر پہ رکھے گا، دلاسا دے گا، تسلی دے گا، مگر اے غیرت مند عزادارو تاریخ میں لکھا ہے نا کسی نے آ کے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، نہر علقمہ رخ کر کے کہتی ہے چچا عباس۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملے سننا، آخری جملے سننا، یتیمہ حسین کے بھی دو جملے سننا، اور زہیر ابن قین کی دو جملے سننا۔ زوجہ زہیر کیا کہتی ہے؟ زہیر تجھے کون کفن دے گا؟ مجھے اتنی اجازت دے میں کفن بھیجواؤں۔ زہیر نے کہا بی بی میں نے تجھے اجازت دی، بی بی اب مجھے اجازت دے، مجھے جانا ہے۔ زہیر چل پڑے،
عزادارو سنو گے کلیجہ تھام کے سننا، بس آخری جملے سن لو، اسی پہ گفتگو تمام ہوئی، اسی پہ ماتم کرنا، اور آخری جملے سن لو، جلوس عزا برآمد ہوگا، مگر گریہ ایسے کرنا جیسے حق بنتا ہے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں نا، امام زمانہ کا مرثیہ سنا ہے، ابھی یہاں آپ نے مرثیہ سنا نا، یہ شاعر کا لکھا ہوا مرثیہ سر آنکھوں پہ، لیکن ایک مرثیہ وقت کے امام نے بھی کہا، زیارت ناہیہ میں وقت کا امام کہتا ہے میرا سلام اس گلے پہ جس کو پانی میسر نہیں ہو۔ اجرکم اللہ، ماتم آتا ہے تو ماتم بھی کرو، ماتم بھی کرو۔ پھر وہ امام کہتا ہے میرا سلام اس بچی پہ جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے کوفہ سے شام تبدیل ہوتی رہی۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملے سننا، یہ زیارت نہیں۔ امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے ہونا، بس چند جملے سن لینا۔ زوجہ زہیر کو اجازت دی، زہیر نے کہا تجھے اجازت ہے کفن بھجوا دینا، بس میں چل دیا۔ زہیر چل دیے حسین کے ساتھ، زوجہ زہیر نے اپنا کاروان لیا، بس آخری جملے سن لو روایت کے جملے، زوجہ زہیر نے اپنا کاروان لیا اور واپس چل دی اپنے گھر کی جانب۔ لیکن عزادارو سننا، عاشور ہو گیا، 10 محرم گزر گئی، عاشور ہو گیا، زہیر بھی قتل کر دیے گئے، زہیر بھی شہید ہو گئے، حبیب بھی شہید ہو گئے، حسین بھی شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ حسین کا قافلہ اسیر ہو کے کربلا سے چلا گیا۔ اب منظر سننا، آپ سن کے رو رہے ہو، سید سجاد دیکھ کے روتے ہیں، سجاد کی غربت کو یاد کر کے رونا، بس آخری جملے سننا، مگر سجاد کی غربت ذہن میں رکھنا۔ ہاں عزادارو سنو، کاروان حسین اسیر ہو کے چلا گیا نا، بیبیاں اسیر ہو کے بازار کی جانب چلی گئیں، کوفہ کی جانب چلی گئیں۔ اب زوجہ زہیر نے اپنا قافلہ راستے میں رکوایا اور کہنے لگی میرا دل گھبراتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرا زہیر دنیا میں نہیں رہا۔ کہا کیا بات ہے؟ اپنے ایک غلام کو بلایا، عزادارو بس آخری جملے سنو، ماتم کرنا اگر ماتم آتا ہے۔ اپنے ایک غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے کہتی ہے دیکھ میں تجھے آزاد کر دوں گی، میرا ایک کام کر دے۔ کہتا ہے آقا زادی حکم کر۔ ایک کفن نکال کے دیا، آخری جملے سننا، ماتم کرنا، ایک کفن نکال کے دیا زوجہ زہیر نے، کہا کہ یہ کفن لے کے جا، میں تجھے راستہ بتاتی ہوں، فلاں مقام پہ جانا، ایک صحرا ہوگا، ایک بیابان ہوگا، دیکھ میں تجھے علامت بتاؤں، سب لاشیں دفن ہو چکے ہوں گے، اکیلا بے گور و کفن میرے زہیر کا لاشا ہوگا۔ آخری جملے، ماتم کرنا، اکیلا بے گور و کفن جو پڑا ہوگا نا وہ میرا زہیر ہوگا، کیونکہ زہیر کو کوئی نہیں جانتا، سب دفن ہو چکے ہوں گے۔ ہاں عزادارو غلام نے وہ کفن لیا، آخری جملے سنو، ماتم کرنا، سیدہ راضی ہو، امام زمانہ پرسہ قبول کریں، غلام نے وہ کفن لیا، کربلا کی زمین پہ آیا، مجھے معاف کرنا بڑے سخت جملے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں معلوم اس نے سرزمین کربلا پہ کیا دیکھا، اللہ جانے کیا دیکھا، کفن کسی کو نہیں دیا، واپس لے گیا۔ اجرکم اللہ، ماتم کرنا، آخری جملے ماتم کرنا، کفن کسی کو نہیں دیا، واپس لے گیا۔ اور سنو کہ کیا کیا، زوجہ زہیر کے خیمہ جہاں لگا تھا نا وہاں جا کے بیٹھ گیا، باہر بیٹھ گیا، کفن گود میں رکھا، منظر سن کے رونا، کفن گود میں رکھا اور سر جھکا کے رونے لگا، کسی سے بات نہیں کرتا، زار و قطار روتا جاتا ہے۔ زوجہ زہیر باہر نکلی، دیکھا کہ گود میں غلام کی کفن ہے، کہتی ہے تو نے میرے زہیر کو کفن نہیں دیا۔ ماتم کرنا عزادارو، آخری جملے، ماتم کرنا، کہتی ہے تو نے میرے زہیر کو کفن نہیں دیا۔ یہ کچھ نہیں کہتا، روتا جاتا ہے، اللہ جانے اس نے کیا منظر دیکھا سرزمین کربلا پہ۔ بس آخری 2 جملوں میں بیان کر دوں گا وہ منظر، آپ چاہو تو ماتم کرنا، سیدہ جانے آپ جانو، 2 جملوں میں سن لو وہ منظر۔ یہ غلام سے کہتی ہے تو نے میرے زہیر کو کفن نہیں دیا، غلام کچھ نہیں کہتا، روتا جاتا ہے، پھر پوچھا کفن نہیں دیا، کچھ نہیں کہتا، روتا جاتا ہے، تیسری مرتبہ پوچھا، جواب نہیں دیا۔ زوجہ زہیر سمجھی کہ شاید کسی نے کفن دے دیا۔ عزادارو زوجہ زہیر نے پتہ ہے کیا کیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارہ اس کا بھلا ہو جس نے عالم غربت میں میرے زہیر کو کفن دیا۔ اے غیرت مند عزادارو، ماتم کرنا، اس غلام سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کفن زمین پہ پھینکا، کھڑا ہوا، روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، کہا آقا زادی معاف کر، کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے، بتا اگر تیرے زہیر کو کفن دیتا سیدہ کو کیا منہ دکھاتا، زہرا کا لخت جگر سرزمین کربلا پر بے گور و کفن۔
ماتم حسین.